اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ویڈیو بنانے جا رہے ہیں یہ تمام لوگوں کے لیے انتہائی اہم اور فائدہ مند ہوگی۔ آج ہم عملی زندگی کے سب سے اہم اور قیمتی پہلو یعنی خود اعتمادی پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ موضوع ہے اعتماد ذات یا سیلف کانفیڈنس، جو دنیا میں کسی بھی کام کو کامیابی سے کرنے کی بنیاد ہوتی ہے، اور صرف خود اعتمادی آنے سے آپ کی صلاحیتیں کئی گنا، کم از کم 4 گنا بڑھ جاتی ہیں۔ اور یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ آپ اگر 97% توجہ بچوں کی اور اپنی خود اعتمادی پر دیں گے تو 3% آپ کو وہ سکل سیکھنے پر دیں گے تو آپ کے کام انتہائی اونچے درجے پر ہوگا۔ خود اعتمادی اتنی قیمتی چیز ہے، اور اس میں بھی کمیونیکیشن سکل یعنی اچھا کمیونیکیشن سکل سب سے ضروری، بنیادی اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہم سب کو یہ کمیونیکیشن سکل سیکھنا چاہیے، ورنہ خود اعتمادی ایک بیکار سی چیز ہو جاتی ہے۔ اس میں چند ایک چیزیں جو آپ نے بنیادی سیکھنی ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ جس بندے سے بات کر رہے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن آپ کی بھی اتنی اہمیت ہے۔ اگر آپ خود کو اہمیت نہیں دیتے تو دوسرا کبھی آپ کو اہمیت نہیں دے گا، اور اسی طرح اگر آپ خود کو رسپیکٹ نہیں دیتے تو دوسرا کوئی آپ کو رسپیکٹ نہیں دے گا۔ اب اس کے بعد ہر شخص کو خود اعتمادی اور سیلف رسپیکٹ کا پیغام سکھائیں، بچوں کو، بڑوں کو، اور جو آدمی اس پیغام کو نہیں سمجھتا اس سے بچ جائیں، کیونکہ وہ آپ کو بھی بے عزت کر کے رہے گا۔ اسی طرح خود کو خوبصورت ماننا اور اپنی اہمیت تخلیق کرنا بھی سیکھیں، یہ بھی خود اعتمادی دیتا ہے آپ کو بہت زیادہ۔ یہاں پر خود اعتمادی کے جو 3 اہم ترین حصے ہیں وہ ہے کامیابی، آسانی اور شکر۔ یہ وہ 3 چیزیں ہیں، ان کی تشریح میں آگے کروں گا، یہ اہم ترین ہے۔ بہرحال بنیاد یہ ہے کہ مثبت سوچ اس کی مضبوط ترین بنیاد ہوتی ہے، اور منفی سوچ اس کی سب سے بڑی دشمن، اور سچا، کھرا، بے باک آدمی ہی سب سے طاقتور اور خود اعتماد ہوتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا خود اعتمادی ایک ہی چیز ہے یا اس کے کوئی حصے ہیں۔ خود اعتمادی کو ہم 2 شعبوں میں، 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک اعتماد ذات ہوتا ہے، اور ایک اپنے شعبے یا پروفیشن کا اعتماد ہوتا ہے۔ جو اعتماد ذات ہے، اعتماد ذات رکھنے والا آدمی ہر کام کو کرتے وقت یہ سوچتا ہے کہ میں اسے کر سکتا ہوں، ہر سچویشن، ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اسے اعتماد ہوتا ہے کہ میں ہر سچویشن کو فیس کر سکتا ہوں، اور وہ فیس کر لیتا ہے۔ تو جو دوسرا شعبے کا کانفیڈنس ہے وہ اپنی پریکٹس سے آتا ہے۔ جیسے ایک الیکٹریشین اپنے شعبے میں اتنا ذہین ہوتا ہے کہ وہ کسی گاڑی کو یا کسی بھی چیز کو دیکھتے ہی بتا دیتا ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے، اور وہی خرابی ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ خود اعتمادی سے اس طرح ہوتا ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک ونر ہوتا ہے اور ایک لوزر ہوتا ہے۔ آسانی کے سمجھ لیں، ایک شیر ہوتا ہے اور ایک چوہا ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی بھی کام یہ ذہن میں رکھ کر خود اعتمادی سے کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ونر جاگ جاتا ہے، اور وہ آپ کو ہر ایک چیز میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، آپ میں بے پناہ انرجی دے دیتا ہے، آپ کو اوپر سے آمد بھی شروع ہو جاتی ہے، غلط چیزیں، غلط ایڈوائزر راستے سے ہٹ جاتے ہیں، تو اس کا کام کامیابی سے ہو جاتا ہے۔ جو غیر خود اعتماد آدمی ہیں وہ ایکسٹریم میں جا کے اسے ہم لوزر کہتے ہیں، وہ ہر کام میں ناکامی ذہن میں رکھتا ہے، اس کا کوئی بھی کام نہیں ہوا کرتا۔ جو بھی چیز آپ ڈر خوف ذہن میں رکھ کر کریں وہ آپ کی
تقریباً نہیں ہوگی، 80-90% نہیں ہوگی۔ اچھا، اپنی پروفیشن، اپنی موضوع کی سچائی پر یقین ہونا انسان کو خود اعتمادی دیتا ہے۔ مزید جو آپ کی اسپیشلائزیشن ہے، اس پر بات چیت، بحث و مباحثہ کر کے اپنے خیالات کو پالش کریں، یہ چیز آپ کو مزید خود اعتمادی کو مزید اسٹرینتھ دے گی۔ انسان اپنے ڈر خوف کو ختم کر کے بھی بہت خود اعتماد ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کو اللہ پر اعتماد ہو اور بغیر شک و شبے ہو تو یہ ایمان کہلاتا ہے۔ یہ آگے چل کر یہ جو ہے یہ فیتھ یا مضبوط پختہ ایمان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب میں تھوڑی سی چند ایک صفات جو میں آپ کو اپنی کتاب روحانیت دانش اور حقیقتیں میں اس سے ریلیٹڈ خود اعتمادی کے باب سے بتاتا ہوں کہ خود اعتمادی دراصل اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنے کا نام ہے۔ ایسا شخص ہر کام کرتے وقت، حتیٰ کہ سوچتے وقت، ذہن میں یقین رکھتا ہے کہ میں اس کام کو کامیابی سے کر لوں گا، اور اسی بنیاد پر وہ 90% اس کام کو کامیابی سے کر لیتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، یعنی خود اعتمادی ایک ایسی چیز ہے جو سیکھی جا سکتی ہے، اور ہر کوئی اسے سیکھ سکتا ہے۔ آپ بھی، میں بھی، جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہیں باہر چلتے ہوئے، خود اعتماد آدمی کے کمرے میں داخل ہوتے ہی آپ کو اس کی طاقت محسوس ہو جاتی ہے۔ اس کی خاموشی میں بھی اس کی خود اعتمادی، اس کی شخصیت چیخ چیخ کر اس کی طاقت کا اعلان کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے چند جملے سنتے ہی آپ کو اس کے پیچھے موجود اسٹرینتھ اور خود اعتمادی کا علم ہو جاتا ہے۔ نفسیات دان یہ کہتے ہیں کہ لفظ نہیں بولا کرتے، ان کے پیچھے موجود اعتماد بولا کرتا ہے۔ شروع میں خود اعتمادی کی کچھ مشق کرنی پڑتی ہے، پھر کچھ عرصے کی کامیاب پریکٹس کے بعد یہ انسان کی اندرونی اور خودکار شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ ہر شعبہ زندگی کا اعتماد علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، یہاں ایک اہم اصول یاد رکھیں کہ اپنے لیے ضروری ہر شعبہ زندگی میں بنیادی معلومات، یعنی ABCD آپ کو ضرور آنی چاہیے، پھر ہی آپ کا دماغ اس شعبے میں کامیابی اور اعتماد سے چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا اگر آپ کو ABCD نہیں آتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے چند شعر یاد کرنے سے آپ میں اعتماد آ جاتا ہے کہ میں شعر یاد کر لوں گا، اور فیوچر میں آپ شعر بڑی آسانی سے یاد کر لیتے ہیں۔ اسی طرح لطیفے، سبق آموز قصے، کہانیاں اور الیکٹرانکس اور انٹرنیٹ سمیت دوسرے شعبوں میں ذہن بہتر چلنے کا اصول یہی ہے۔ جو بھی شخص اپنے شعبے میں محنت کر کے پہلے اپنے سبجیکٹ پر گرفت مضبوط کر لیتا ہے، ایسا شخص اگر خود اعتماد بھی ہو اور مثبت سوچ کا مالک ہو تو ایسے وہ اپنے شعبے میں کریٹو بن جاتا ہے۔ یہی لوگ موجود ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہی اپنے شعبے کے جینیس ہوتے ہیں۔ وہ میری رائے میں اچھے لیول کا جینیس بننے کے لیے پیچھے روحانی انرجی کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ نے خود کو اہم سمجھنا ہے، پھر آپ اہم نظر آئیں گے۔ یہ آپ کو اہم لوگوں کی طرح سوچنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ چیز آپ کی روح کو اپلفٹ کرتی ہے اور آپ کے اعتماد میں بڑا اضافہ کرتی ہے۔ اپنی قابلیت، اپنی ذہانت، اپنی رائے کا احترام کریں اور اپنی شخصیت کی ایک بہترین اور مکمل تصویر ذہن میں پکی بٹھا دیں۔ جب یہ تصویر آپ بٹھا لیتے ہیں تو کچھ کامیاب تجربات کے بعد آپ کی شخصیت اسی تصور میں ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ مشہور رائٹر جوناتھن بلیک کہتا ہے کہ جو تلقین آپ کسی کو زبانی کرتے ہیں، اس میں جو الفاظ ہوتے ہیں اس کا اثر سننے والے پر صرف 10% ہوتا ہے، 40% اثر وائبریشن کا ہوتا ہے، یعنی آواز کی گردش، زیر و بہم، جھکاؤ، سر و تال وغیرہ سننے والوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں یا دور لے جاتے ہیں۔ 50% اثر آپ کی جسمانی حرکات اور سکنات کا ہوتا ہے۔
اس میں آپ کے کھڑے ہونے کا طریقہ، آنکھیں، چہرہ اور بال وغیرہ اہم ہے، اس لیے الفاظ سے زیادہ ان 90% چیزوں پر اپنی گرفت مضبوط بنائیں۔ بہرحال اپنی کمزوریوں کو سمجھنا اور انہیں دور کرنا فائدہ مند ہوتا ہے، مگر اپنی خوبیوں سے واقف رہیں۔ اپنی خوبیوں سے واقف ہونا آپ کو اعتماد دیتا ہے۔ بہرحال شروع میں اپنے آپ سے 15 منٹ مضبوط لفظوں میں بات چیت کریں، کیمرے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر۔ اس سے آپ کو بہت سا جوش و جذبہ ملے گا اور آپ کے اعتماد میں بڑا اضافہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ خود کو کمزور لفظوں مخاطب کرنا چھوڑ دیں۔ جیسے نمازی حضرات ہیں، وہ بھی نماز کو ایسی کیفیت میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اس جو پوزیشن ہے، جب آپ خود سے بات چیت کر رہے ہیں اور ہائی اسپرٹ میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت خود سے سوال کیا کریں تو آپ کو بہت سے نئے بڑے دلچسپ جواب ملا کریں گے اور آپ کی ذہانت میں بڑا اضافہ ہوگا۔ میری ایک دن کرنل جاوید اقبال چشتی صاحب مصنف کتاب دولت آپ کا مقدر سے شخصیت کی طاقتور بات ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا، لوگ مجھ سے آ کر گلہ کرتے ہیں کہ میں نے فلاں مشہور ماہر سے NLP یا مائنڈ سائنس میں کورس کیا اور ریکی روحانی علاج سیکھا، لیکن نہ ہم ریکی کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم کو مائنڈ سائنس میں کوئی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ جو خود انفرادی اور شخصیت کی مضبوطی مجھے زندگی کے تجربات نے دی ہیں، آپ اس سے محروم ہیں، اس لیے آپ کو اس میں کامیابی نہیں ہو رہی۔ یعنی اپنے آپ پر اعتماد کرنا سیکھیں اور اسے بڑھائیں۔ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اونچے درجے خود اعتمادی اونچے کردار کے بغیر ملنی ناممکن ہے۔ ایسی خود اعتمادی صرف سچا اور نیک آدمی حاصل کر سکتا ہے، اور صحیح معنوں میں خود اعتماد اور طاقتور شخصیت بننے کے لیے لازم ہے کہ آپ کے قول و اقوال آپ کی ضمیر کے مطابق ہوں، ورنہ جب بھی دوسرے لوگوں کو آپ کے قول و فعل میں تضاد کا پتہ چلے گا، وہ آپ پر اعتماد کھو بیٹھیں گے۔ پھر لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سیکھیں۔ کسی مشکل معاملے یا مقابلے کی صورت میں خود اعتمادی نہ کھونے والا شخص 90% کیسوں میں اس معاملے کو کامیابی سے نپٹا لیتا ہے۔ یعنی کانفیڈنس نہ کھوئیں، ڈھیلے نہ پڑیں، یہ ذہن میں رکھیں میری جیت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی جیت ہوگی۔ جو شخص بھی خود کو دوسروں میں خود اعتماد ظاہر کرتا ہے، لوگ اسے لیڈر مان لیا کرتے ہیں اور لیڈر بن جاتا ہے۔ خود اعتمادی کا سب سے بڑا فائدہ مند استعمال یہ ہے کہ آپ نے اپنے اہم ترین شعبہ زندگی، مثلاً اپنے مقصد زندگی میں اسٹرانگ پازیٹیو مینٹل ایٹیچیوڈ بنانا ہے۔ یہ آپ کی آٹومیٹک انتہائی خودکار سوچ ہوتی ہے جو کچھ عرصے میں اس شعبے میں کامیاب تجربات یعنی اچیومنٹ سے آتی ہیں۔ یہ آپ میں ونر کی شخصیت کی پکار اور پیغام ہوتا ہے۔ ایسا شخص اگر کچھ محنت کرے اور اپنے شعبے کا جینیس بآسانی بن جاتا ہے۔ اپنے شعبے میں اعتماد کی وجہ سے ہی انسان اس میں تحقیق کر کے نئے راستے دریافت کر سکتا ہے۔ ہم مسلمانوں میں یہ تحقیق کا اعتماد اپنے خود اعتمادی کی کمی اور اس کے اصولوں سے لاعلمی کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے۔ ہمیں یہ لازمی سیکھنا ہوگا۔ ہمارے تعلیمی نظام میں متعلقہ ضرورت میں یہ ضروری ترین چیز نہیں سکھائی جاتی، لیکن یہ خود اعتمادی ہی ہمارے آج کل کے طالب علموں کے 95% طالب علموں کی کریٹیوٹی، پرابلم سالونگ ایبلٹی، منفی مثبت سوچ کا علم سے ناواقفیت سمیت دوسری تمام اہم کمزوریوں کو بڑی حد تک کور کر جاتی ہے۔ خود اعتماد آدمی یہ سب چیزیں دوسرے عام لوگوں کی نسبت کئی گنا آسان اور بہتر طریقے سے سیکھ لیتا ہے۔ تعلیم میں تو خود اعتمادی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کے ٹاپ لیول کی تعلیم بھی صرف خود اعتمادی کی غیر موجودگی اپنا اثر 90% کھو بیٹھتی ہے۔ میرے مشاہدے کے مطابق اور میرے یقین کے مطابق ہمارے پاکستانی نوجوان مغرب کے نوجوانوں سے بہت زیادہ باصلاحیت ہیں، مگر ہمارے ٹاٹ کے پڑھے اور ہارورڈ کے پڑھے ہوئے نوجوانوں میں 90% فرق صرف اور صرف خود اعتمادی کا ہوتا ہے۔ اس لیے اسے سیکھیں۔
تعلیم کے موضوع پر ان تمام معلومات میں نے اپنی کتاب خود شناسی روحانی علوم اور ٹیچنگ میں لکھا ہے، آپ اس سے کنسلٹ کریں۔ مجھے لوگوں کی بیوقوفی اور کم ذہنی میں بھی خود اعتمادی کی کمی سب سے بڑی وجہ ملی ہے۔ بہرحال اب آسانی اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ ہر طرح کے چیلنج کو، ہر طرح کی سچویشن کو فیس کر سکتے ہیں، صرف اپنا اعتماد نہ کھوئیں۔ تو اس میں اور بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن خود اعتمادی سے گزر کر ہی آپ فیتھ پر پہنچتے ہیں، اس کے علاوہ اس پر پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ خود اعتمادی سے اگلا سٹیپ فیتھ اور مضبوط ایمان ہوتا ہے۔ تو یہ میں کتاب میں کچھ چیزیں میں نے پڑھی ہیں، اس میں کافی ساری ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سوال جواب کی نشست شروع کریں، تو میں آپ کے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ جی یوسف صاحب، ٹاپک تو آپ کا بہت زبردست ہے اور آپ نے بڑا اچھا بتایا ہمیں۔ اس میں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ خود اعتمادی کی کمی سے ہم کیا مسائل جنم لیتے ہیں؟ خود اعتمادی کی کمی سے آپ میں ہر چیز میں ناکامی شروع ہو جاتی ہے، آپ کا ذہن بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ غربت کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، آپ کو جو کچھ بتایا جائے آپ اسے مان لیتے ہیں۔ یہ جادو جو ہر دوسرے آدمی پر ہوا ہے، یہ خود اعتمادی کی کمی اور ڈر خوف کی وجہ سے لوزر بن جانا ہوتا ہے۔ تو خود اعتمادی کی کمی آپ کی ذہنیت کو بند کر دیتی ہے، آپ کے عملی ہر شعبے میں ناکامی کے بے شمار دروازے کھول دیتی ہے، ناکامی کے دروازے۔ تو اس لیے آپ نے کسی بھی قیمت پر اعتماد کو نہیں چھوڑنا ہے۔ جی یوسف صاحب، یہ خود اعتمادی کہ دشمن جو ہے وہ سب سے بڑی چیز کون سی ہو سکتی ہے کہ جس سے بالکل ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے خود اعتمادی؟ اچھا دیکھیں، خود اعتمادی کی جو سب سے بڑی دشمن ہے، پہلی تو ہے منفی سوچیں۔ منفی سوچوں کا غلبہ ہونا آپ کو ہر چیز میں ناکام کرتا ہے۔ مثلا مثبت سوچ کے اندر ہی آپ کو ہر قسم کی کامیابی اور کسی بھی پرابلم کا حل ملتا ہے۔ جب آپ مثبت سوچ میں ہوتے ہیں تو آپ کی ہر ایک پرابلم حل ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ آپ جوں جوں اوپر مثبت سوچ میں اوپر جاتے ہیں، آپ کے مسائل تمام حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ منفی سوچنا شروع کرتے ہیں تو تھوڑی دیر میں آپ نیچے جانا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے ہونے والے کام بھی رکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسا ایسا یہ آپ کی عادت بن جاتی ہے ایسا سوچنا۔ تو ایک منفی سوچیں یا لوزر کی سوچ جو ہے نا، وہ تو آپ کا بیڑا غرق کرتی ہے۔ جو منفی سوچ کی سب سے اہم قسم ہے وہ لوزر کی سوچ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ حساسیت آپ کو کمزور کر دیتی ہے۔ آپ ہر وقت اپنی بےزتی کے سوچتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چکروں میں پڑے رہتے ہیں، میں کسی کا دل نہ دکھاؤں، کوئی میرا دل نہ دکھائے، اور اکثر آپ کی بےزتی ہوتی ہے، اور آپ پریشانیوں کی سوچ کی وجہ سے کہ بےزتی کیوں ہوئی، نیچے سے نیچے نیچے سے نیچے جائیں۔ ضرورت سے زیادہ حساسیت کو ختم کریں، اور دوسرا منفی سوچیں ان کو ختم کریں۔ یہ دو چیزیں ہیں جو آپ نے، باقی چیزیں آپ کو خود بہت سمجھ آ جائیں گی۔ جی یوسف صاحب، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے، بلڈ اپ کرنے کے لیے کوئی چند ایک ٹپس، کہ ایک بندے میں بالکل زیرو ہے، خود اعتمادی ہے ہی نہیں، اب ہم نے اس میں کریٹ کرنی ہے یا جنریٹ کرنی ہے، تو ہم کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیں، اس میں مثبت سوچ پہلا قدم ہے۔ مثبت سوچ، اور ہر کام آپ کرتے وقت کامیابی، آسانی اور شکر ذہن میں رکھیں۔ جب آپ اسے یہ پریکٹس کرائیں گے کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس میں کامیابی آسانی رکھیں، تو یہ سوچتے ہی آپ کے ذہن میں ایک ونر ایکٹیو ہو جاتا ہے، آپ کے ذہن کے بند خانے کھل جاتے ہیں، اور 20 سال پہلے سنی بات، ایون کہ ایگزام آپ دے رہے ہیں، 2 سال پہلے پڑھی ہوئی بات بھی آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے، تو آپ اس کام کو کامیابی سے کر لیتے ہیں۔ ایگزام کا پیپر ہو، کوئی انٹرویو ہو، تو جب آپ مثبت سوچ میں ہوتے ہیں تو آپ کے وہ کام ہوا کرتے ہیں۔
اور آسانی، میں آسانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی ایک کام میں 10 سال میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، ہم 10 ہفتے میں وہ کام کر لیتے ہیں، اس لیے آسانی رکھنا۔ اور شکر کا مطلب ہے نیچے دیکھ کر شکر ادا کریں، آپ کی 20 قسم کی گرہیں کھلیں گی، لیکن محنت نہ چھوڑیں۔ دیکھیں، یہ میں آپ کو جب ذہن میں آپ کامیابی رکھتے ہیں تو آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ وہاں پہ بچوں کی ایک کلاس سے، یہ کہ 1980s میں تجربے ہوئے، اس کے قریب شاید 70s میں ہوئے تھے سال، اس دور میں نے یہ بات پڑھی تھی۔ تو بچوں کو کہا گیا کہ یہ سوال بڑے مشکل عام سے سوال تھے، تو صرف 25% بندوں نے یہ سوال کیے۔ 3 دفعہ کہا گیا کہ یہ بڑے مشکل ہیں، بڑے مشکل ہیں، بڑے مشکل ہیں۔ پروفیسر نے ایک ٹرک کی تھی، تو 25% نے جواب دیا۔ جب یہی چیز دوسرے کو بتائی گئی، دوسری کلاس کے بچوں کو، کہ بڑا آسان ہے، یہ تو بڑے آسان ہے، بچے بھی جواب دے دے، 75% بچوں نے اس کے جواب دے دیے۔ یعنی پہلی بار 25 تھا، دوسری بار 75۔ کہ ذہن نے جب یہ سوچا کہ یہ مشکل ہے تو اس نے مشکل کر دیا، جب سوچا آسان، آسان کر دیا۔ تو جب میں نے اس موضوع پر، یہ چکوال گرلز کالج میں جو ایک سینئر پروفیسر تھی، میں نے یہ آکسفورڈ اور واقعہ دہرایا لیکچر کے دوران، تو وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ جب میں 5ویں 6ٹھی سے 7ویں میں جا رہی تھی تو میں نے اپنی انگلش کی ٹیچر سے پوچھا کہ مس انگلش کیسے بہتر طریقے سیکھی جا سکتی ہے، تو اس نے کہا انگلش تو بہت ہی مشکل ہے۔ میں نے کہا پھر بھی انگلش اچھی کس طرح سوچ سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا انگلش تو اتنی مشکل ہے کہ بڑے بڑے پروفیسروں کو ٹھیک نہیں آتی۔ کہتے یہ سن کر انگلش میرے پہ حاوی ہوگی۔ آج 26-27 سال کے بعد آپ کی بات سن کے یہ پتا چلا کہ انگلش میرے پہ آج تک کیوں حاوی رہی ہے اور میں کس شیطانی چکر میں پھنس گئی۔ اللہ کی دنیا میں کوئی چیز مشکل نہیں، ہم سب اسی طرح ایک سوچ کی وجہ سے بدقسمتی میرا کام مشکل سے ہوتا ہے، اس میں پھنس جاتے ہیں۔ خود اعتمادی کا مطلب میں کامیابی آسانی سے کر لوں اور آپ کر لیتے ہیں۔ چلیے جی سوسا، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو اعلیٰ کردار ہوتا ہے کسی بھی شخصیت کے اندر، کیا یہ خود اعتمادی میں کوئی مدد فراہم کرتا ہے؟ جی، اونچے لیول کی خود اعتمادی بغیر اونچے کردار، سچے، کھڑے اور بعمل قول و فعل میں ایک ہونے کے بغیر نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی۔ آپ جھوٹ کی بنیاد پر پکڑے جاتے ہیں اور آپ کا اعتماد، پہلے آپ کو دوسرے آپ پہ اعتماد کھوتے ہیں، پھر آپ اپنے پہ اعتماد کھونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولیں گے، جھوٹ پھر بھی جھوٹ رہے گا، یاد تو آپ رکھ نہیں سکتے ہیں، اور جھوٹ پکڑا جاتا ہے، آپ کے اعتماد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی قیمت پر بھی سچائی کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور باقیدار رہیں۔ جی جی سوسا صاحب، اوور کانفیڈنس کا خود اعتمادی پہ کیا اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جو اوور کانفیڈنس تو میرے خیال میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اوور کانفیڈنٹ بندہ جو ہوتا ہے وہ شو کرتا ہے کہ میں کانفیڈنٹ ہوں، لیکن اندر سے خود اعتماد نہیں ہوتا۔ ہمیں جو آدمی اندر سے خود اعتماد ہوتا ہے وہ بڑا ریلیکس ہوتا ہے، وہ ہر کام کرتے ہوئے ریلیکس اور بڑی پازیٹیو سوچ کے اندر کرتا ہے۔ تو جو اوور کانفیڈنٹ جسے ہم کہتے ہیں، اسے ڈر ہوتا ہے کہ میں غلطی نہ کروں، اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اوور کانفیڈنٹ کوئی لفظ نہیں۔ ٹھیک، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے تعلیمی نظام میں خود اعتمادی پڑھائی سکھائی جاتی ہے یا نہیں؟ تعلیمی نظام میں صرف مجھے جو پتہ چل رہا ہے کہ ایک یونیورسٹی ہے سنگاپور میں جو کانفیڈنس سکھاتی ہے، باقی کہیں بھی نہیں ہے۔ اور بڑی کوشش کر کے ہمیں خود اعتمادی سے محروم کیا گیا۔ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم جو کہ رٹا بیس ہیں، پنجابی میں کچھ بھی اسے کہیں، گدے اور طوطے کھوتا اس سسٹم پر چل رہے ہیں اور وہ پیدا کر رہے ہیں۔ ہمیں خود اعتمادی نہیں سکھائی جاتی۔ جو یقین کرے 97% ہے اس کا، میرے ساتھ بیٹھ کے جتنے مرضی پروفیسر بات کر لیں، تھوڑی سی پریکٹس آپ کریں تو آپ پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے۔ تو ہمارے تعلیمی نظام کو بڑی کوشش سے بہت دور لے جایا گیا خود اعتمادی سے، مثبت منفی سوچ سے، بلند کرداری سے۔ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن میں سے بھی وہ آیتیں چھپا دی گئی ہیں، یعنی وہ دینیات میں نہیں پڑھائی جاتی۔ یہ تمام چیزیں دینیات میں ہونی چاہیے۔ جو تعلیم والے سن رہے ہیں وہ غور سے سنیں کہ آپ جو ظلم کر رہے ہیں آپ سے پوچھا جائے گا، یہ چیزیں شامل کریں اس میں۔ جی سوسا، میرا آج کا آخری سوال، آپ کامیابی، آسانی اور شکر کی بات کرتے ہیں، تو اس کا خود اعتمادی سے کیا تعلق ہے؟
دیکھیں جب آپ جو چیز بھی کامیابی ذہن میں رکھ کر کرتے ہیں پھر آپ ریلیکس ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑھ کر شروع کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے آپ کا ہر ایک کام اتنی آسانی سے ہو جاتا ہے، آپ کی ذہن ڈنر کا کھانا کھل جاتا ہے، بے پناہ انرجی آ جاتی ہے، ضروری معلومات کا فلو شروع ہو جاتا ہے اور آپ وہ کام بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ جب آپ ناکامی ذہن میں رکھتے ہیں ذہن بند ہو جاتا ہے، صبح کی پڑھی باتیں دوپہر کو بھول چکی ہوتی ہیں اور آپ کو غلط لوگ غلط ایڈوائزر ہر طرف سے آ جایا کرتے ہیں۔ اور شکر جو ہے یہ آپ کی ایسی گریں کھولتا ہے جو 20 سالوں سے بند ہے۔ شکر کو نہ حسد غیبت سے بچاتا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو ریلیکس کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 2 گھنٹے یہاں بیٹھ کر کوئی ناپسندیدہ کام کرنا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ صرف 2 گھنٹے میں نے کرنا ہے، ساری عمر تو نہیں کرنا۔ اس بندے کا صبر کریں جو جیل میں ہمیشہ کے لیے قید ہے۔ امریکہ میں کئی بندے ہیں جنہیں 6 بار کی عمر قید ملی ہوئی کہ وہ 6 بار بھی زندہ ہوں گے، یہاں ہی مریں گے اور وہ پھر بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہم لوگ تو آزاد ہیں، ہم لوگ تو صحت مند ہیں، ہمارے پاس تو جیب میں پیسہ بھی ہے، تو ہم کیوں 2 گھنٹے کے بعد ہم آزاد ہیں؟ اسی وقت آپ کو 2 گھنٹے بڑے جلدی گزرتے نکلیں گے۔ کسی بھی تکلیف میں آپ شکر ادا کریں تو آپ کے لیے تکلیف آدھی سے بھی کم رہ جاتی ہے، بڑی سے بڑی تکلیف ہو تو کامیابی آسانی شکر آپ کی زندگی کے 98% پرابلم کو حل کرتی ہے۔ اور اگر آپ نے ان 3 کی پریکٹس پکی کر لی تو آپ اسم اعظم پر پہنچ جائیں گے۔ روحانیت میں جو کہتے ہیں آپ کا ہر کام اس طرح ہوگا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ یہ میں لوگوں کو سکھایا، ان کے کام ہوتے ہیں بے شمار کو۔ ایک دن میں انہیں اکٹھا کروں گا، ان سے پوچھوں گا اور آپ کو سناؤں گا۔ جی صاحب آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، خود اعتمادی، اور آپ تو اکثر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا پہلا میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا خود اعتمادی جو ہے وہ بچپن میں ہی کسی انسان میں پیدا کی جا سکتی ہے یا پھر عمر کے کسی بھی حصے میں ہم جو ہے وہ کسی خود اعتمادی پیدا کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، دیکھیں جہاں تک تعلق ہے کئی لوگ بچپن سے کچھ خود اعتماد ہوتے ہیں، کچھ امیر بہتر فیملیوں میں پیدا ہوتے ہیں، کئی کی شکل صورت جسم بڑا ہوتا ہے، تھوڑے خود اعتماد ہوتے ہیں، لیکن ہر آدمی کسی بھی ٹائم میں سے پیدا کر سکتا ہے۔ آپ اس کے لیے تھوڑی سی علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھ لیں، ٹھیک، آپ میں وہ چیز سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ انسانی روح میں جو توانائی چھپی ہوئی ہے یہ مثبت سوچ یا اعتماد یا فیتھ کے اندر ہی کام کرتی ہیں۔ تو کسی بھی عمر میں آپ خود اعتماد بن سکتے ہیں، لیکن بچپن کا اعتماد ذرا زیادہ امپارٹنٹ اور آسان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ پریکٹس پرانی کی ہوتی ہے، وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بنی ہوتی ہے، لیکن کسی بھی عمر میں آپ خود اعتماد ہو سکتے ہیں۔ یہ میں نے کئی بار دیکھا ہے۔ جی اچھا، آپ کہتے ہیں کہ ایک شعبے کی خود اعتمادی ہوتی ہے اور ایک ذاتی خود اعتمادی۔ جی ذاتی خود اعتمادی تو وہی ہوگی جس پہ بھی کافی ساری بات ہو چکی ہے اور عمران صاحب سوال بھی کر چکے ہیں۔ اچھا، اب شعبے کی اگر میں خود اعتمادی کی طرف آؤں، جیسے کوئی ٹیچر ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی، میں سارے شعبے مکس کر رہا ہوں، کوئی کارپینٹر ہے، شعبے تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اچھا، شعبے کی خود اعتمادی کو ایک تو آپ تھوڑا سا پلیز واضح کریں گے کہ آپ اس سے کیا مراد لے رہی ہیں، اور دوسرا اس کو کیسے بہتر کریں، اسی کو بھی ساتھ ہی شامل کر لیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے شعبے میں جب آپ محنت بھی کریں اور مثبت سوچ بھی ہو، کرتے وقت کامیابی آسانی ذہن میں رکھیں۔ جب آپ یہ کامیابی آسانی ذہن میں رکھیں گے تو ضرورت کے وقت آپ کے ذہن کے جو خفیہ خانے ہیں وہ بھی کھل جاتے ہیں اور انتہائی مشکل کام آسانی سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اپنے شعبہ زندگی میں کانفیڈنس اور گرفت کا احساس ہوتا ہے۔ جب آپ کو گرفت کا احساس ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ اس میں بہت بہتر طریقے سے پرفارم کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو شعبہ زندگی میں ABCD سیکھ کر اس میں پریکٹس سے اپنے آپ کو رواں کرنا پڑتا ہے۔ اگلے سٹیپ میں مثبت سوچ کی مدد سے اور ہمت کی مدد سے، کہ انسان میں اگر اتنی ہمت ہے کہ میں شہر کا سب سے بہتر کاریگر یا پروفیشنل بندہ بن سکتا ہوں، بن جائے گا۔ اور اگر اس میں ہمت ہے ملک کا بن سکتا ہے، بن جائے گا۔ اگر اس میں ہمت ہے کہ دنیا کا بن سکتا ہے تو انشاءاللہ وہ بن جائے گا۔
थोड़ी सी किसी की दुआ ले लें, मुस्बत सोच और फेथ रखें अगर आपने बहुत ऊपर जाना है। जी। इल्म, मालूमात, तजर्बा और एक बंदे का जो एक सेंस होता है, अकल, जी। यानी ये जो चार अज्जा हैं, क्या ये चारों एक खुद एतमादी के ऊपर असरअंदाज होती हैं, और अगर असरअंदाज होते हैं तो कैसे? और जी, फिर आप चार शोबों में जिक्र चार करें। अज्जा मैं कह रहा हूँ, कौन कौन एक सी? इल्म है, एक मालूमात है, जो सादा चीजें हैं वो मालूमात में आ गई, दूसरा जो है वो उसका एक तजर्बा है, जी। यानी इल्म, मालूमात, तजर्बा, हाँ, और फिर एक चीज आ गई अकल, अक्ल, जिसको हम एक सेंस कहते हैं कि जी। जो कॉमन सेंस से शुरू कॉमन सेंस होकर कह लें। बहुत सारी किस्में इसकी। ये जो चार अज्जा हैं, ये अगर आप समझते हैं कि ये खुद एतमादी के लिए बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कैसे ब्रीफ करते हैं, और फिर इसमें से सबसे बेहतरीन जो जुज है वो आप किसको लेते हैं? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो जुज है वो आपका अक्ल ही आप कहेंगे। अकल। अक्ल में आप मुस्बत सोच, उम्मीद, यकीन होना कि मैं ये काम कर लूंगा। इल्म, देखिए इल्म और मालूमात, क्योंकि अगर मुझे कंप्यूटर मेरे सामने रख दें और मुझे उसकी फंक्शन ही ना आते हो, कीबोर्ड चलाने ना आता हो, तो मैं कैसे सीखूंगा? पहले मुझे इल्म चाहिए, ABCD हर एक को आती है, लेकिन पता होना चाहिए कि ये कीबोर्ड कैसे काम करता है, इसमें ये जो शक्ल बनी है इसका फंक्शन क्या है और इसका क्या है, ये होता है इल्म। उसके बाद आप तजर्बा करते हैं, चंद बार किया तो आपकी उसमें रवानी शुरू हो गई। फिर उसके इसमें आपने अक्ल को आपने मुस्बत सोच की मदद से ही करना है। यहाँ अक्ल की ज्यादा जरूरत नहीं होती, मुस्बत सोच की मदद जरूरत होती है। अब जैसे आप पहली बार गाड़ी चलाते हैं, तो पहली बार जब मैंने भी गाड़ी चलाई थी तो मैं ऐसे बैठा था टेंस होकर और गलतियां कर रहा था। कुछ 2-3 बार चलाने के बाद रिलैक्स हो गया। जब 2-3 महीने गुजरे तो मेरे ख्याल में 8-10 बारी के बाद तो मैं गाड़ी भी चला रहा होता, साथ फोन भी सुन रहा होता। अगले स्टेप में ना सिर्फ मैं सुन रहा होता था, दाएं बाएं देख भी रहा होता, फोन भी सुन रहा होता था और गाड़ी भी चल रही। आपके अंदर जो ऑटोमेटिक ज़हन है वो आपको इस तरफ लगाता है, लेकिन इसी लम्हे में रहना और वो काम करना आपको बेपनाह एनर्जी और आपके काम को इंतहाई बेहतरीन तरीके से करता है। उसी लम्हे में रहकर जो भी आप काम करेंगे, आप इंतहाई खुद एतमादी और इंतहाई अजीबो गरीब तरीके से आपका हो जाया करेगा। जी। अच्छा, आपने अकल को प्रायोरिटी दी इन चार अज्जा जो एक यानी मफरूजा कायम हुआ। अच्छा, अकल जो है वो क्या गॉड गिफ्टेड यानी और अताई चीज नहीं है कि अल्लाह ने आपको दे दी, अब किसी बंदे के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, या आपका ये परसेप्शन या नजरिया है कि नहीं अकल सबके पास बराबर होती है, इस्तेमाल पे फर्क आता है? अगर एक आप इस नजरिए को मानते हैं तो फिर अकल में हम इजाफा कैसे करेंगे? अच्छा, पहली बात यह है कि कुछ लोग जो बहुत कम अक्ल होते हैं, मेडिकली कोई डिफेक्ट होगा, वो तो नॉर्मल हो गया, छोड़ दें, वो छोड़ गए। उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो कॉन्फिडेंस की कमी, डर खौफ की वजह से, मनफी सोचों की वजह से वो कमजोर, गैर खुद एतमाद और कुन ज़हन हो जाते हैं। ठीक है। कुछ लोग अपने ज़हन का एक दायरा बना लेते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने बात की थी ज़हन के तबाह करने वाले दायरे, उन्होंने एक छोटा दायरा बना लिया। जिसने छोटा दायरा बना दिया वो छोटे दायरे पर ही मूव करेगा। वो मुस्बत सोच और अपनी प्रैक्टिस की मदद से उस दायरे को बड़ा कर सकते हैं, तो उसके बाद वो बड़ी आसानी से अपना बढ़ा सकता है अपनी सलाहियत को किसी भी शोबा जिंदगी में। जी। अच्छा, ये बड़ी यहाँ पे ना एक बड़ा एक्सीलेंट जवाब भी मिल गया इसके साथ कि जो अकल है वो एक बुनियादी किरदार अदा कर रही है, और अकल को बढ़ाने का आपने एक तरीका बता दिया कि हम अपनी अकल को बढ़ा सकते हैं। जो है, मैं उसमें आ रहा हूँ, उधर में आ रहा हूँ। अब मेरा सवाल ही अगला ये था। अच्छा, अब जो खुद एतमादी है, अकल है, खुद एतमादी है, और ये सारी चीजें मिलके इंसान की कामयाबी की तरफ लेके जा रही हैं। ये जो कामयाबी हमें मिल रही है इन चार चीजों के बदले में, अच्छा रूहानी असरात जो है इस कामयाबी के ऊपर यानी खुद एतमादी अकल पे किस तरह मतलब हावी होते हैं,
या किस तरह से असर डालते हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अच्छा देखें, अक्ल जो है ख़ास तौर पर अक्ल की 3 किस्में हम लोग बयान करते हैं। एक पैदाइशी कहते हैं, कुछ लोग ठीक है। बड़े ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। दूसरी अच्छी ट्रेनिंग या एक्वायर्ड या अच्छी स्कूलिंग, एक्वायर्ड नॉलेज, ठीक है। अच्छे ज़हीन वालिदैन भी इसमें आते हैं। वो बंदा ज़्यादा ज़हीन हो जाता है क्योंकि वो खुद एतमाद भी होता है, उसको ये सिखाई जाती है चीज़। लेकिन जो तीसरी ज़ियानत है, जिसे हम रूह की ज़ियानत कहते हैं, हाईएस्ट फॉर्म ज़ियानत की वो होती है। और मज़े की बात यह है कि ये रूहानियत आगे ट्रांसफ़र होती है। मसलन मेरे दोस्त हैं अपना हकीम फयाज साहब लाहौर में, बागबानपुरा में शालीमार बाग के साथ रहते हैं। तो उनके 3 बच्चे थे, वो पढ़ाई में एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे थे, ट्यूशन भी उन्होंने रखी हुई थी, एवरेज से भी कम थे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप सूरह मुज़म्मल 3 बार इन्हें दिया करें, सुबह पढ़ा करें, तो देखें इनकी ज़ियानत को क्या होता है। तो उन्होंने 3 बार जब दिया, तो जो एक बच्चा था, वो मेरे क्लास में 30 बच्चे तो एवरेज होते हैं पाकिस्तान में, उनमें पहले 3 में चला गया, दूसरा फर्स्ट आ गया, और ट्यूशन उन्होंने छुड़वा दी थी। यानी ये मिसाल आ गई। मुझे फेथ था कि इसकी ज़ियानत में इजाफा होगा। मेरा फेथ बड़ा मजबूत और बड़ा अजीबोगरीब है। आम बंदा भी तजर्बा करेगा, एक हद तक होगा, लेकिन मैंने इस तरह बेशुमार तजर्बे किए। अच्छा, जब रूहानियत आप में आती है तो आपकी माइंड की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब माइंड की पावर को आपने मुस्बत सोच और फेथ की मदद से इस्तेमाल करना है, अमल पकाना है। मसलन मैंने एक को दिया, उस पर यह कामयाब हो गया, 3 बार सूरह मुज़म्मल पढ़ी, दूसरे को दिया हो गया, तीसरी बार मेरे अंदर यकीन होता है ये हो जाएगा, इसे कहते हैं अमल पकाना। फिर मैं किसी को कहता हूँ जाओ 3 बार उसे कहो सूरह मुज़म्मल, ये अमल आगे चल पड़ता है। ठीक है, हमारे लोग क्या करते हैं कि हर बंदे को कहेंगे ये विर्द करो, ना उन्होंने अमल पकाया होता है, ना उनमें फेथ होता है, तो कभी तुक्का लग गया, काम हो गया। मैं बड़े बड़े पाकिस्तान के रूहानी लोगों की बात कर रहा हूँ कि वो किसी को अमल देते हैं, सिर्फ 10% का काम होता है, ये 15। मैं अब देता हूँ तो तकरीबन 50 से लेके 95% का हो जाता है, क्योंकि मुझे बहुत मजबूत यकीन है। तो लेकिन लूजर को पहले विनर में लेके आए, जो लूजर की सोच रखता है उसे आप पहले विनर में लाएं, वरना कोई भी चीज से कामयाब नहीं करेगी। लूजर की सोच वाला नाकाम ही रहता है, उसको विनर की सोच में लाएं, फिर उसे विर्द बताया दें। ये कोई भी पाकिस्तान में रूहानी नहीं करता है, जिनको मैंने सिखाया है उन्होंने आगे बताना शुरू किया है। जी, यानी ये एक बड़ी जो है ना की टू सक्सेस, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जो डिस्कशन है वो एक अच्छे मरहले में जा रही है। अच्छा, मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। अच्छा, ये तो क्या जो खानदानी पस मंजर है, जैसे एक बंदा रिच फैमिली से, एक बंदा बड़ी फैमिली से है, एक बंदा पॉलिटिशियन फैमिली से है, जर्नल फैमिली से है, कोई बेचारा मेरी तरह एक आम फैमिली से है, तो क्या इसका भी कोई खुद एतमादी के ऊपर असरात होते हैं? मतलब यानी खानदानी पस मंजर, अमारत, गुर्बत और इस तरह से, तो आप इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा, जो मजबूत बैकग्राउंड का बंदा होता है ना, उसे डर खौफ कम होता है। डर खौफ, उसे पता है कि मैं भूखा नहीं मरूंगा, तो इस वजह से वो आम लोगों से ज्यादा खुद एतमाद होता है। लेकिन ये चीज इंसानों को सुस्त भी कर देती है, वो मेहनत करना बंद कर देती है। गरीब को डर होता है कि मेरे पीछे भूख है, प्रॉब्लम्स हैं, वो ज्यादा मेहनत करता है और ज्यादा ज़हीन और ज्यादा बासलाहियत हो जाता है। तो लेकिन अच्छी बैकग्राउंड में पैदा होना आपको खुद एतमादी दे देता है, लाजमी देता है। लेकिन साथ उसको मुस्बत सोच और खुद एतमादी की ट्रेनिंग दे तो वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। और अगर गरीब भी सीख ले उसके साथ, जब उसके साथ सच्चाई की ताकत होती है। अगर आप एक अमीर जो सच्चा नहीं है और एक गरीब जो सच्चा खरा है, तो गरीब ज्यादा पावरफुल, ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा मजबूत हो जाएगा। जी, अच्छा, यानी इसी तरह जैसे एक ताकतवर जो बंदा है उसको पता है कि यार पुलिस मुझे इजीली कुछ नहीं कह सकती, उसको एक समाजी तहफ़्फ़ुज़ होता है। यानी इसका मतलब ये कि समाजी जो तहफ़्फ़ुज़ है वो भी इस खुद एतमादी में इजाफा करता है, कुछ न कुछ करता है। डर खौफ का खात्मा कम होना खुद एतमादी बढ़ाता है, और डर खौफ खुद एतमादी को खत्म। फिर इसका मतलब है जितने वो अवामिल जो डर खौफ खत्म करने वाले हैं वो सारे
खुद एतमादी में कारआमद है। जी जी अच्छा, मजहबी जो हमारे अकायद हैं, क्योंकि हम एक रिलीजियस सोसाइटी में रहते हैं, मजहबी अकायद की यहाँ बड़ी अहमियत है, तो क्या मजहबी जो अकायद हैं वो भी हमारी खुद एतमादी में इजाफा करते हैं? अल्लाह पर यकीन होना आपकी खुद एतमादी में 20 गुना इजाफा करता है। और अल्लाह पर पुख्ता इत्माद, अगर आपको कुरान पर पुख्ता इत्माद हो जाता है, ला रैब फी मान कर इसके अंदर उतर जाते हैं, तो आप में एक बहुत ही हाई पैमाने की ज़हानत और एतमाद जागना शुरू हो जाता है, जिसे आप फेथ कहते हैं। जब ये जागता है, अगर आप में इतना सा फेथ आ जाए तो उसके बाद आप ये चट्टान बन जाता है, फिर एक पहाड़ बन जाता है। ठीक है, और ये आपके मुल्क में असर नहीं, इसका पूरी दुनिया में चला जाता है। और सही मायनों में आप इसे जगा लें और इसे शुरू करें। जी नहीं, यानी अगर हमारे मजहबी अकायद में हम पूरी तरह से तौहीद परस्त नहीं है या हमारे कुछ इस तरह की इश्यूज हैं, तो फिर इसको मतलब ये कि हमारी खुद एतमादी में कमी आ जाएगी शायद। हम गुजारा करेंगे आप गुजारा मुस्बत करेंगे। सोच की मदद से। ठीक है, मुस्बत सोच तो हर एक में पाई जाती है, मुस्बत फेथ तो- बहुत कम लोगों में पाई जाती है। फेथ हाईएस्ट लेवल की रूहानियत ठीक और है। हाईएस्ट लेवल की ज़हानत का हिस्सा होता है। अच्छा, सियासी और जो समाजी नजरियात हैं, क्या खुद एतमादी पे इंसानी जिंदगी पे असर अंदाज होते हैं, तो इसके साथ क्या वो खुद एतमादी जैसी चीजों पर भी असर करते हैं? समाजी नजरियात आप क्या कहेंगे? नहीं, समाजी नजरिया मतलब ये हो गया कि जैसे हमारे रहन सहन का तरीकाकार है, हम माशरती तौर पे हम एक दूसरे किस तरह से लोगों को एंटरटेन करते हैं, रस्म और रवाज, मतलब मिलना जुलना, ये सब समाज का हिस्सा आ गया। ये करते हैं, लेकिन देखिए हम में एक कमी है कि हम दूसरों पर डिपेंड बहुत ज्यादा करते हैं। डिपेंड बहुत ज्यादा करते हैं। मसलन हमारा एक भाई है, हाँ, जो हमसे ज्यादा ज़हीन हम उसे समझते हैं, हाँ, तो हम बहुत से शोबे उसे दे देते हैं। हाँ, तलकात आमा के शोबे उसे दे देंगे, ठीक है। लोगों से हम उसे लीडर मान लेते हैं। सही है। ठीक है, लेकिन उस पर डिपेंड ना करें। हम कभी अपने वालिद पे डिपेंड कर रहे हैं, कभी हम अपने बड़ों पे डिपेंड ठीक कर है, रहे हैं। अल्लामा डिपेंडेंसी इकबाल को ने कहा कम- किसी पे हम्म। डिपेंड मत करें, अल्लाह पे सिर्फ ये- अपना मेहनत करें और अल्लाह पे डिपेंड करें। जब आप किसी पे करना शुरू कर देते हैं, कमजोरी शुरू हो जाती है। अब दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर जो काम को जानता है, दूसरा नहीं जानता, तो ऐसा ऐसा जो काम को जानता है वही पूरे कारोबार को गिरफ्त में ले लेता है और एंड पे अक्सर दूसरे को बाहर फेंक देता है, क्योंकि उसे कोई तजर्बा नहीं होता। इसलिए आपने प्रैक्टिकली चीजें करके डिपेंड किसी पे नहीं करना है। पार्टनर्स को भी दोनों को सीखना चाहिए पूरा फंक्शन। जी, यानी यहाँ पे आपने दो असूल वजह कर दिए। यानी पहला ये है कि डिपेंडेंसी एक हद से ज्यादा ना करें, बिल्कुल। और दूसरा अल्लाह पे भरोसा करें और फिर अपनी सलाहितों और अपनी मेहनत पे, यानी वो एक खुद ही का जो फलसफा है वो यहाँ मुझे चलता हुआ नजर आता है। जी, अच्छा, कम्युनिकेशन जो स्किल्स होती हैं अबलाग को बढ़ाने की, लोगों से कम्युनिकेट करने की, इसके लिए आप कोई खसूसी टिप देना चाहते हैं तो अनायत फरमाएं। कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए कि विनर लूजर का आपने हर वक्त ज़हन में रखना है। विनर की स्टेट में रहें, लम्हा मौजूद में रहें। अब देखिए, कोई एक आदमी तकरीर करता है, तकरीर करना एक प्रैक्टिस है। आपको अल्फाज का चुनाव, आपको कॉन्फिडेंट नजर आना चाहिए, आपको जो सामने लोग हैं उनकी आंखों में देखना चाहिए, रिलैक्स हों लेकिन मजबूत रहें। तो ये तकरीर हो गई, लेकिन तकरीर की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ आम खुद एतमादी की बात हो रही है। तो आम खुद एतमादी ये है कि किसी कदम पर अपना कॉन्फिडेंस ना छोड़ें और जो भी चीज़ है उसे कामयाबी और आसानी ज़हन में रख कर करें। जो भी पोजीशन हो अपने ज़हन में रखें कि मैं इसे फेस कर सकता हूँ, इस चैलेंज को मैं हल कर सकता हूँ। जब आप में ये होता है तो बड़े से बड़ी मुश्किल हल होनी शुरू हो जाती है। आपने अपने ज़हन में बिठाना है कि मैं हर सिचुएशन को हल जानता हूँ और मैं हल कर सकता हूँ। मसला ये होता है कि हम प्रॉब्लम्स को अक्सर 40-50 फुट बड़ा और अपने आप को 5.25 फुट का समझते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि इंसान 40-50 फुट का होता है और प्रॉब्लम्स 5.25 फुट से ऊपर नहीं जाती। जी नहीं। तो आपने इनसे इम्प्रेस नहीं होना है, दबना नहीं है।
آپ انشاءاللہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا. اگر پہاڑ بھی آپ کے سامنے ہیں تو جس کو اللہ پر بھروسہ ہو پہاڑ بھی راستہ دے دیتا ہے, جس کو اللہ پر فیتھ ہو, ایمان ہو. اچھا یہ جی, آپ نے اس کو بڑھانا ہے اونچے لیول, بڑے کام کرنے کے لیے فیتھ کو مضبوط کریں. اچھا جو confidence پروفیشنل جو خود اعتمادی ہے جی اس میں ہمیں معلومات, علم اور تجربے میں سے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ شاید تجربہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اگر میں درست ہوں تو آپ جو ہے نا مطلب آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک پروفیشنل جو خود اعتمادی کے لیے تجربے کی کیا اہمیت ہے؟ تجربے کی بڑی اہمیت ہے جی. جب آپ بار بار تجربہ کرتے ہیں تو آپ کو اس میں روانی ہو جاتی ہے, ہاتھ بیٹھ جاتا ہے, گرفت آ جاتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کو 50 بار تجربہ کرنا پڑتا ہے, دوسرا بندہ 10 بار تجربے سے وہی رزلٹ لے لے گا. تو میں یہاں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ 10 بار کے بعد وہ رزلٹ لیں جو اگلا 50 بار کے بعد دے رہے ہیں. منفی سوچ والا, لوزر کی سوچ والا 500 بار کرے گا پھر بھی وہ ناکام رہے گا. اور جو مثبت سوچ والا ہے وہ 10-12 بار کر کے اسے پتا چل جاتا ہے کہ میں اب بھی کر سکتا ہوں, اس سے اگلا اس سے بڑا کام کروں. تو مثبت سوچ ہر حالت میں, عقل ہی ہے مثبت سوچ, یہ لیڈ ہی کرتی ہے. یعنی ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ منفی سوچ ختم کرنی کو نکالنا ہے, باہر نکالنا ہے. اگر ہم نہیں نکالتے تو ہم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. جی جی جی. اچھا آپ ابھی اپنی جو ہے وہ انٹرو اور سوری اسپیچ میں یہ کہہ رہے تھے کہ الفاظ نہیں بولتے بلکہ الفاظ کے پیچھے اعتماد بولتے ہیں. جی جی. اور مطلب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ روزمرہ کے ہمارے جو معاملات ہیں اس میں آپ اسی یعنی کوٹیشن کو رکھتے ہوئے کچھ اگر کوئی مثال دینا چاہیں تو آپ کیا پیش کریں گے؟ میں مثال کیا دے سکتا ہوں, ہر قدم پر مثالیں بکھری پڑی ہیں. آپ میری زندگی کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں بڑے کرائسس سے شروع میں گزرا. اسٹاک ایکسچینج میں کچھ 200 بندے بینکرپٹ ہو چکے ہیں, صرف میں واحد آدمی تھا لاہور اسٹاک ایکسچینج میں. 94 میں ہم بینکرپٹ ہوئے. تو میں نے ہی پیسے واپس دیے, ابھی تک مجھے کسی دوسرے کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے واپس دیا ہوں, اور ایک ایک پیسہ واپس دیا, کیونکہ مجھے اللہ پر اعتماد تھا کہ اللہ یہ مسئلہ حل کرتا ہے. تو اللہ پر جو اعتماد ہے یہ ہائیسٹ فارم میں آپ کو خود اعتمادی دیتا ہے, بلکہ فیتھ دیتا ہے. تو اصل جو مسلمان ہے اس کی منزل فیتھ ہے, کانفیڈنس اس سے نیچے رہ جاتا ہے. عام انسان پہلے سٹیپ میں خود اعتمادی پہنچتا ہے, دوسرے سٹیپ میں آپ فیتھ پہ جاتے ہیں, پھر فیتھ کے آگے درجے ہیں. تو پریکٹس آپ کو, اچیومنٹس آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے ہر فیلڈ کی. کانفیڈنس نہ ہو, اگر آپ کو اچیومنٹ, آپ کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. منفی سوچیں کانفیڈنس ختم کرتی ہیں, منفی تجربات سپیڈ سے ختم کرتے ہیں, اچیومنٹس اور کامیاب تجربات سے بڑھاتے ہیں. پھر یہ اعتماد آپ کی شخصیت کا حصہ بننا شروع ہو جاتا ہے. پھر اسی اعتماد کو جب آپ فیتھ کی طرف لے جاتے ہیں تو آپ نے کب کیسے کیوں کب کیسے نکال دینا ہے کہ یہ کام ہوگا, ضرور ہوگا, لازمی ہوگا, کیسے ہوگا, کب ہوگا اللہ جانتا ہے, ہوگا ضرور. یہ آپ کی فیتھ ہے. یہ کانفیڈنس کا بڑا اونچا درجہ ہے. اور جو اونچے لیول کے لیڈر تھے سب میں کہیں نہ کہیں یہ طاقت موجود تھی, کسی نہ کسی لیول پر. یعنی یہ بھی بہت بڑا بہت بڑی طاقت ہے. ہمارے عاصم منیر میں یہ چیز آ گئی, عجیب بات ہی ہے. جو ہمارا CNC ہے اس میں یہ چیز آ چکی ہے. بلکہ اب ان کا ٹائٹل ہے FM, فیلڈ مارشل. ہاں, فیلڈ مارشل. کیونکہ BBC اور CNN جو ہے انہیں فیتھ ماسٹر کہتے ہیں. فیتھ ماسٹر کہتے ہیں. یہ اور اچھی بات ہے, وہ اس کو اسی ٹائٹل کے ساتھ پکارے تھے. اچھا, آپ دوران مطلب جو سپیچ ہے آپ کے, جو لیکچر ہے اور انٹرو ہے, اس کے دوران میں آپ نے کہا کہ روح کی ذہانت کو اپ لفٹ کرنا, یعنی گویا کہ روح کی ذہانت کو بڑھانا. اب یہ آنیسٹلی بڑی نئی چیز ہے. اس سے پہلے 20 یا ہزاروں, میں کیا کہوں کتنے میں سن چکا ہوں یا جو کچھ بھی ہے. اب ہم روح کی ذہانت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ جب جو آپ کی روحانیت جاگتی ہے تہجد سے, قرآن پڑھنے سے, نوافل سے, اور اگر میں کسی کو دیتا ہوں اور مجھے پختہ یقین ہے کہ اس کی ذہانت بڑھے گی, تو کم از کم 50% کی ذہانت بڑھ جاتی ہے. لیکن پہلے اسے لوزر کی سوچ سے ونر میں لائیں.
اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے کہیں 1000 بار کم از کم درود ابراہیمی روز پڑھا کرے. جو آدمی مسلمان نہیں ہے وہ سیکھ لیں، وہ بھی اسے پڑھ لیں، کیونکہ آپ کو اس پڑھنے سے آپ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یا پھر آپ اپنے آپ کو جو بھی آپ کا عقیدہ ہے اس کے ویز وظائف کریں جو آپ مانتے ہیں، اس سے آپ کی روح کی انرجی کچھ عرصے بعد جاگنی شروع ہو جاتی ہے. تو آپ مثبت سوچ میں ہر وقت رہا کریں. مثبت سوچ کا مطلب ہے کہ حقیقت سمجھنا. مثبت سوچ یہ نہیں ہوتی ہے کہ میں ہر آدمی پہ اعتبار کرنے لگ پڑوں، گدھا گھوڑا دیکھ کر آپ نے اس طرح سے نہیں. مثبت سوچ کو حقیقت سمجھنا رکھنا ہے کہ یہ بندہ اس قابل ہے، اس کا ریکارڈ کیا ہے. تو اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے آپ بہت جلدی اور بہت ہائی لیول پر پرفارم کرنا شروع کر دیں. اچھا، دوران تقریر آپ کہہ رہے تھے لیکچر کے دوران کہ خود شناسی کے لیے خود سے سوال کرنا. جی یعنی آپ نے بڑے خوبصورت سے ایک انداز میں یہ پیرائی میں یہ بات کی کہ اپنے سے آپ سوال کریں اور آپ ٹائم نکالیں، سوال کریں. اور مطلب اچھا، ہم بنیادی طور پر اس پورے عمل کو کیسے پرفارم کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک مثال جو ہے نا. دیکھیے، اب یہ ہوتا ہے نا کہ جو بھی کام آپ کرتے ہیں اس وقت آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں اسے کر سکتا ہوں. ایک تو یہ ہو گیا پہلا یہ جب چند بار آپ کرتے ہیں نا تو جو بھی آپ سوال کریں گے جو پہلا جواب ذہن میں آئے گا وہ ٹھیک ہوگا. لیکن اب لاجک اور فیتھ اس کی ہر وقت جنگ ہوتی ہے. اکثر پہلا جواب جو ہوتا ہے وہ روح کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی لاجک کول پڑتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ فیتھ اور لاجک ایک ساتھ چل رہے ہیں. یہ بڑا تماشا، ہم انہیں چھوڑ نہیں سکتے. لیکن آپ نے پہلے سوال کو پکڑنے کی کوشش کرنی ہے. تھوڑی پریکٹس کے بعد چند بار غلط بھی ہوتا ہے، ول پاور یوز کریں اور پہلا جواب پکڑیں تو آپ انشاءاللہ جو آپ کا جواب ہے چند بار کے بعد بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. بلکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں رہتی ہے. میں اگر سامنے دیکھوں تھوڑی دیر اکیلے بیٹھ کر تو مجھے نظر آ جاتا ہے یہ کام ہوگا نہیں ہوگا، یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اور 95-98% ٹھیک ہے. اب یہ بات پھر آ رہی ہے فیتھ کی. جی لاجیکلی تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے. جی یہ پھر فیتھ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فیتھ اور لاجک جو ہے وہ ایک ساتھ چلے گی. یہ چلے گی، ان دونوں رکابت ہے. ارے رکابت ہے دونوں. جو ہی فیتھ بیچ میں آتی ہے لاجک اس کے پیچھے جو ہے نا پہنچ آتی ہے. ان دونوں کی آپس میں ٹھیک ہے. اس میں سے کشف اور لاجک کی آپ سمجھ لیں زیادہ بہتر ہے. یہاں پہ کشف، انٹویشن اور لاجک کی آپس میں اچھا کشف رکابت اور ہے. لاجک، جی یہ ہر وقت ان کی کشتی ہوتی رہتی ہے. لاجک جو ہے دوسرا جو آئے گا وہ زیادہ لاجیکل، زیادہ مضبوط جواب ہوتا ہے، اس پہ نہ جائیں، پہلے پہ چلے جائیں. اچھا، آپ اس میں سے کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں؟ دیکھیں مجھے اب لاجک یا کشف، فیتھ؟ دیکھیں میں بیلنس رکھتا ہوں دونوں کا. میں فیتھ کو ہمیشہ آگے رکھتا ہوں. یہ پہلے پہ آپ فیتھ رکھتے ہیں. یہ جو تھے نا ایک صوفی بزرگ تھے جن کی کتاب ابھی آپ نے ایک اٹھائی تھی میرے جی میں نے بالکل اٹھائی ہوئی تھی. صوفی، ان کا نام ذرا پڑھیے. کریم خان. اسپرچول ہے، صوفیزم ہے. صوفی عنایت خان. صوفی عنایت کی کتاب ہے، صوفی عنایت خان، جن کا قدرت اللہ شہاب صاحب نے ذکر کیا. انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا تھا. وہ جملہ یہ تھا: If reason leads and faith follows, success is not sure. But if faith leads and success follows, success is sure. اچھا، بڑی زبردست بات کی انہوں نے. اچھا، اب آپ پہلے پہ فیتھ کو لیڈ کرتی ہے. فیتھ لیڈ جو ہے نا، کامیابی آپ کو ہوگی. اس کے بعد جو ہے ہم کرتے ہیں لاجک کو لے کے آتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. اور کشف؟ جی کشف آپ کو بہت زیادہ مدد کرتا ہے. اس کی مختلف پریکٹسز ہیں. شاہ جی ہم اس پہ ایک ویڈیو بنائیں گے آج، اگلی نہیں اس سے اگلی. چلیں انشاءاللہ. اس کی اتنی قسمیں ہیں کشف کی، وہ میں ساری بتاؤں گا. اور ان کی جو پریکٹس ہے اس کا میں عملی بھی کوشش کروں گا. چلیں یہ بہت اچھی بات ہے. آج میرے خیال میں ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے. ایک سوال، آخری ایک سوال کر کے میں طاہر صاحب کی طرف جاتا ہوں. اچھا، اب یہاں پہ میرے نزدیک اس سوال کی جو اہمیت ہے نا وہ ان سارے سوالوں میں شاید دوسرے نمبر پہ یا پہلے نمبر پہ ہے. وہ ہے تجزیہ کرنے کی طاقت. میں اپنے لیے یہ مانتا ہوں کہ
मालूमात, इल्म, मुतालिया, वट एवर जो भी है, तजर्बा भी इल्म की शक्ल है, वो आपको करके नजर आता है, एक चीज आपको पढ़ के मिलती है। इन सारी चीजों में ये एक रॉ मटेरियल आपके पास आ गया, रॉ फॉर्म के अंदर एक मटेरियल आपके पास बहुत ज्यादा है। जो इसका तजिया जो है ना, एक्सैक्ट तजिया करना, परफेक्ट तजिया करना, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही आपको सबसे बेहतरीन रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर ये मेरी बात दुरुस्त है तो आप इसको कैसे लेते हैं, इसके ऊपर जरा रोशनी डालें। अच्छा, ये बात है कि आपने अपने तजर्बात से अपने ज़हन में ये बिठाना है कि मैं दुनिया के हर एक चैलेंज का मुकाबला करने के काबिल हूँ, हर एक मुश्किल का हल देने के काबिल हूँ। जब आप में ये सोच आ जाती है तो आप हर एक जो सोच होती है, हर एक जो आपको एक चैलेंज है, उसके मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। आप अपनी अंदरूनी यकीन और अंदरूनी पॉजिटिविटी की मदद से उसका जवाब निकाल लेते हैं और वो जवाब ठीक होता है। अगर आपको इसमें फिर भी डाउट हो तो आप इस्तिखारे की मदद ले लें। इस्तिखारा आप रात को 313 बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी हो। ये आपने इशा की नमाज के बाद पढ़ना है 313 बार। फिर इसके बाद 2 नफल बनियत इस्तिखारा पढ़कर दुआ मांग कर सो जाएं। वुजू टूट जाए कोई बात नहीं है, सोए रहें, जो ख्वाब आए ठीक हो तो वो काम कर लें। अगर आपको कोई बुरे हुलिया अपना या मुश्किल में नजर आते हैं ना करें, आसानी खूबसूरती को अच्छी चीज आती है वो करें। पहली रात ना आए दूसरी कर लें, आप इस्तिखारे से मदद ले लें, लेकिन पुख्ता यकीन रखें कि वो इस्तिखारा बिल्कुल ठीक बताएगा। तो मैंने जिन जिन को दिया है तकरीबन उनको आज तक तो ठीक ही रिजल्ट मिले। और ख्वाब ना आए दूसरी रात देखें, तीसरी देखें, लेकिन हर एक खुद एतमाद आदमी अपने अंदर से मदद लेकर फैसला कर लेता है कि ये ठीक होगा और तकरीबन उसका फैसला 10 में से 9 ठीक होते हैं। लेकिन आप 100% रिजल्ट जो है वो अल्लाह को ही पता है, वो तो फिर गैब का इल्म हो गया ना कि ये चीज़ होगी। लेकिन जो सही खुद एतमाद आदमी है और यकीन वाला, फेथ वाला, वो बड़ी हद तक आपको 98-99% ठीक रिजल्ट दे देते हैं। जी सर, क्या कामिल खुद एतमादी हासिल करने के लिए इज्जत नफ्स, खुद पसंदी और खुद एहतसाबी, इन पर अमल करना क्या ज़रूरी है? देखिए, ये आप अपने आप को अक्लमंद समझना तो ज़रूरी है, लेकिन हमें बताया जाता है रूहानियत में कि अपने आप को ख़त्म कर दें, अपने आप को मट्टी समझें। अपने आप को, जब आप खुद को मट्टी समझते हैं आप मट्टी बनेंगे। ये मट्टी शो ना करें, गरूर ना करें। जब आप गरूर करेंगे तो आपके गिरें लगनी शुरू हो जाती हैं और आपके आसान से काम भी नहीं हुआ करते। आप किसी को जब बात कर रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, साथ ही डर आता है कि मेरी पुश ना लगे, मैं हारूं ना, तो आप हारना शुरू हो जाते हैं। आप कहें जी मेरे पास ये इल्म है, मैं अकले कुल नहीं हूँ, मेरी बात भी ठीक हो सकती है, आपकी बात भी, मेरी भी गलत हो सकती है, आपकी भी, तो गुंजाइश होनी चाहिए। तो ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने आप को अक्लमंद समझेंगे, आप अक्लमंद बन जाएंगे, खुद को अहमियत देंगे, लेकिन दूसरे को घटिया मत समझे। अब मुझे गरूर की मैंने कई दफ़ा तशरीह की है कि गरूर अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा हुलिया बनाना का मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे घटिया समझना या मैं सब कुछ जानता हूँ वो नहीं जानता, ये है। हमें उससे रोका जाता है, हमें दूसरी तरफ दौड़ा दिया जाता है। और हमारे जो सूफी लोग हैं इनकी मत मारी होती है, मैं इनको मिलता रहता हूँ अक्सर। मजलूमों को भी ये सूफी कहते हैं, जो गालियाँ बकते रहते हैं, हमारे लिए काबिल तकलीफ नहीं है, ना कोई पैगंबर मजलूब हुआ है। ठीक है।